جس طرح تمہارا مرشد ہے نا، تمہارے دو قسم ہیں. ایک قسم تمہارے قلب کا ہے جو کہ تمہارا مرشد ہے، اور ایک قسم تمہارے نفس کا ہے جو کہ نفس کا مرشد ہے، وہ ہے شیطان. اب بیک وقت تمہارے دو مرشد ہو گئے، ایک قلب کا مرشد، ایک نفس کا مرشد. دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو، تم نے کبھی وہ کشتی دیکھی ہے جس کے اندر دو دو پہلوانوں کی جوڑی ہوتی ہے؟ دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں رنگ میں، اور ان کا ایک ایک ساتھی رنگ کے باہر کھڑا ہوتا ہے. جب اس کی پٹائی ہوتی ہے ایک پہلوان کی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو باہر کھڑا ہے اس کا ساتھی اس کو ٹچ کر لے. اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ابھی آ جاتا ہے رنگ میں، اور پھر وہ تازہ دم ہو کے کرتا ہے، یہ باہر چلا جاتا ہے. یہی چیز روحانیت میں ہوتی ہے. روحانیت میں کیا ہوتا ہے؟ روحانیت میں اچھا ابھی تو آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ ہے کہ میرا مرشد میری مدد کرے گا، لیکن یہ چیز آپ کو ادھوری معلوم ہے، پوری معلوم نہیں ہے. پوری کیا ہے؟ مرشد مدد کرے گا، لیکن تمہارے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدد وہ کرے گا. وہ کیا ہے؟ تمہارا قلب اس کی مدد کرے گا. جس طرح تمہارا مرشد ہے نا، تمہارے دو قسم ہیں. ایک قسم تمہارے قلب کا ہے جو کہ تمہارا مرشد ہے، اور ایک قسم تمہارے نفس کا ہے جو کہ نفس کا مرشد ہے، وہ ہے شیطان. اب بیک وقت تمہارے دو مرشد ہو گئے، ایک قلب کا مرشد، ایک نفس کا مرشد. جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مرشد ابلیس کو آواز دیتا ہے کہ آ اور میری مدد کر. تو نفس میں تو اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے مرشد کو مدد کے لیے بلائے، اور قلب میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے مرشد کو مدد کے لیے بلائے، تو تو مارا گیا نا. تو اپنے قلب کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا نا کہ جب پریشانی، جب کوئی برا وقت آئے روحانی طور پر، تو فوری طور پر قلب جو ہے اپنے مرشد کو یاد کرے. اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ پرہیزگاری. تو تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے پرہیزگاری، ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ کہ نفس کو اتنا کمزور کر دو کہ اس کی آواز اس کے مرشد ابلیس تک پہنچنے نہ پائے. یہ تقویٰ ہے. بھئی اس کی آواز اس کو پہنچے گی ابلیس تک، تبھی وہ آئے گا نا اس کی مدد کرنے کو. کیونکہ نفس کا یہی کام ہے، جب وہ ڈھیلا پڑتا ہے، نفس کمزور پڑتا ہے، وہ فوراً اپنے مرشد کو پکارتا ہے، وہ آ جاتا ہے. تو اس کو اتنا کمزور کر دے نا، وہ تیری آواز ہی، نفس کی تیری آواز ابلیس تک نہ پہنچے. کسی نے بزرگ سے پوچھا ایک کہ تو نے رب کو کیسے پایا؟ اس نے کہا جب تک میں نے اپنے پہلے رب کو طلاق نہیں دی. وہ پہلے رب کو طلاق کیا تھی؟ وہ نفس اور اس کے مرشد ابلیس کے بیچ میں جو رابطہ ہے اس کو توڑنا، یہ طلاق ہے. پھر جب نفس بے سہارا ہو جائے گا، اس کے مرشد سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا، بے سہارا ہو جائے گا، پھر تیرے مرشد سے مدد طلب کرے گا نا. اب جن کے اندر اچھا اب جو چلے گئے گستاخی میں، بدتمیزی میں، ان کے قلب کے تو منہ بند ہو گئے نا. اب ان کے نفس نے اپنے مرشد کو، ابلیس کو پکارا، وہ آ گیا، اور انہوں نے ایسا سر گھمایا کہ 20 سال MFI میں رہنے کے باوجود اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا، ابلیس کے نرغے میں آ گئے. تو تمہاری نجات اس راہ میں ہے کہ تم قلب کو طاقتور کرو اور نفس کو کمزور کرو. قلب طاقتور کب ہوگا؟ بھئی جو ذکر اس میں جانا تھا نا، وہ تو چلا گیا نا. اب ظاہری طور پر تم ذکر کر کے سمجھتے ہو کہ اسے شیطان بھاگے گا. وہ قلب کے اندر جو ذکر جانا تھا وہ تو کر رہا ہے نا مستقل قلب. وہ بولے تم جتنا مرضی ہے ظاہری طور پر ذکر کر لو، اس کی تعداد بڑھا لو گے. یہ ہے اصل ہدایت کی بات جو بتا رہا ہوں میں. ہاں بھئی جتنا ذکر تمہارا اللہ نے مقرر کیا ہے قلب کا، وہ تو چلا گیا نا اس میں ذات دل میں، وہ تو کرتا ہی رہے گا. اور ظاہر میں 10 منٹ 15 آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جو تم ذکر کرو، کتنا بڑا تیر مار لو گے. تو اب ذکر میں نہیں ہے تمہاری ترقی، وہ تو چلا گیا نا تمہارے دل کے اندر. اب تمہاری ترقی ہے مرشد کو راضی کرنے میں. اب مرشد کو راضی کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک مرشد کی بارگاہ میں فرما بردار ہونا، مؤدب ہونا. دوسرا مرشد کی خواہش پوری کرنا. فرما بردار اور مؤدب ہونے کے لیے مرشد کے نام کی ضربیں لگائیں،
مرشد کی خواہش پوری کرنے کے لیے مرشد کی خواہش کا معلوم کریں کیا ہے. مرشد کی خواہش کیا ہے؟ مرشد کی خواہش ہے کہ تم اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، پرچار مہدی کرو. اس کے لیے تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کریں. بہت سے لوگ کرنا شروع ہو گئے نا، لیکن یہ جو لندن والے بیٹھے ہیں یہ تو نہیں ہے ابھی بھی. آپ لوگوں کو بھی تو چاہیے نا فیس بک پر انسٹاگرام پر آ کے. جس طرح دیکھو ہندوستان سے کتنے خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جو روزانہ فیس بک پر انسٹاگرام پر سرکار کے حوالے سے مختلف ویڈیوز مختلف پوسٹس لگا رہے ہیں. تو تم تو لندن میں بیٹھے ہو، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں لگا رہے؟ سوشل میڈیا پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 5-10 منٹ نکال کے روزانہ لگائیں نا. اگر تمہاری ایک ایک پوسٹ کو 200 300 آدمیوں نے بھی دیکھ لیا، کتنے لوگوں تک مشن پہنچے گا؟ پھر سوشل میڈیا پر جتنا زیادہ سرکار کا نام، سرکار کا تصویر مبارک جائے گا، اتنی زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر خود بخود پروموشن ہوگی اس پوسٹ کی. تم لوگ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنا اکاؤنٹ بناؤ اور روزانہ کوئی نہ کوئی پوسٹ سرکار کے بارے میں لگاؤ. تمہیں کو نکل کے باہر لیفلیٹ بانٹنے نہیں جانا ہے کہ تم کو کوئی مارے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو میں ہوگی، ہاتھا پائی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی. وہ زمانہ گزر گیا ہے. اپنے گھر پہ بیٹھ کے تمام خواتین 5-10 منٹ تو نکال ہی لوگے نا. لڑکیوں کو بھی چاہیے وہ بھی لگائیں. جس طرح آپ آج کی گفتگو سنی، صرف یہی باتیں سن کے کہ بھائی یہ بات ہوئی، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، یہی بات کی 2-4 منٹ کی ویڈیو انسٹاگرام پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، ٹویٹر پہ ڈال دی. روزانہ تم کو خود بھی محسوس ہوگا کہ سرکار کے قریب ہو رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، اس کا اطمینان بھی تو ہوگا نا.